السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، جی۔ شوہر کے انتقال کے بعد ہم۔ بیوی کے ہاتھوں کی چوڑیاں ٹوٹوانا کیسا ہے؟ آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک اہم سوال کا جواب لے کر۔ ابھی حافظ ناصر صاحب نے ایک سوال کیا، اور یہ اتنا اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک بہت ہی غلط رسم ہمارے گھروں میں رائج ہے، جس کے تعلق سے بھی سوال کیا گیا کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عام طور پر ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ جس وقت اس کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کی بیوی کو پکڑ کر لاتے ہیں، شوہر کی اس مسیری کی پٹی پر اس کے ہاتھ رکھ کے، اور اس شوہر کے بھائیوں کے اس کے ذریعے اس کی چوڑیاں توڑواتے ہیں۔ اس کے بھائی چوڑی توڑ دیتے ہیں، وہ بھی چیخ کر روتی ہے، بھائی بھی چیخیں مار مار کر روتے ہیں۔ تو یہ جو رسم ہمارے یہاں پڑی ہوئی ہے، اس رسم کے تعلق سے سوال ہوا کہ یہ رسم صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو اس کا جواب سیدھا سادہ یہ ہے کہ یہ رسم بالکل غلط ہے، اور اس رسم کا خاتمہ کرنا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ جب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو جتنی بھی زینت کی چیزیں ہیں، عورت جتنی بھی زینت کی چیزیں پہنی ہوئی تھی، اس لیے کہ اس کی زینت صرف شوہر کے لیے تھی، اور عورت کو جو زینت کرنے کی اجازت ہے وہ صرف اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے، کسی اور کو نہیں، تاکہ اور کو دکھانے کے لیے نہیں، شوہر کو دکھانے کے لیے زینت کرے۔ اور جب شوہر کو دکھانے کے لیے کوئی عورت زینت کرتی ہے تو اس کو بینیفٹ بھی ملتا ہے، اس کو ثواب بھی ملتا ہے۔ اب جب وہ وجہ ختم ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب جتنی بھی زینت کی چیزیں ہیں ان کو اتارا جائے گا۔ تو اتارنے کا حکم ہے، توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ جو رسم ہے کہ اس کے پٹی پر رکھیں گے، پھر وہ جو اس کے شوہر کے بھائی ہیں وہ سب غیر محرم ہیں۔ جب غیر محرم ہے اس عورت کے لیے، وہ ہاتھ پکڑتے ہیں پھر وہ توڑتے ہیں۔ یہ رسم بالکل جاہلانہ رسم ہے۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اس میں مال کو ضائع کرنا ہے۔ وہ چوڑی کو اتار لیا جائے، اتار کر عدت کے بعد استعمال بھی کر سکتی ہے، اور چاہے تو اس کی بیٹی یا کسی اور کو دے سکتی ہے، اس کو استعمال کر لیں بلا وجہ۔ اچھا، اگر زینت کی ساری چیزیں توڑنی تھیں تو پھر چوڑیاں کیوں توڑیں؟ پھر اس کی لونگ بھی توڑی جاتی، اس کے کنڈل بھی توڑے جاتے، اس کا پینڈل بھی توڑا جاتا۔ زینت کی جتنی چیزیں ساری توڑنی چلنی چاہیے تھیں کہ بھائی ان ساری چیزوں کو توڑ دیا جائے، لیکن صرف چوڑیاں ہی توڑتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ چوڑیاں توڑنا ہی غلط ہے۔ اگر توڑنا ہی ہوتا تو پھر ساری چیزوں کو توڑا جاتا۔ یہ مال کو ضائع کرنا ہے، اس طرح سے مال کو برباد نہ کریں، بلکہ اس کو کوئی محرم یعنی کوئی عورت اس کی چوڑیوں کو نکال لے اور نکال کر اس کو رکھ دے، کسی کو صدقہ کر دیں، کسی کو دے دیں، یا گھر میں بھی کوئی استعمال کر سکتا ہے اس کو۔ اس مال کو برباد نہ کریں، اور جنازے کے وقت میں اس وقت سب کے سامنے اس کی چوڑیوں کو توڑنا یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ اس کے انتقال کے بعد جب جنازہ اٹھے آسانی سے چپکے سے اس کی چوڑیوں کو نکال لیا جائے، اور مردوں کے ذریعے توڑوانا یہ اور غلط ہے، بڑی غلطی ہے۔ لہٰذا یہ جو رسم ہماری پڑی ہوئی ہے یہ بالکل غلط رسم ہے۔ اس رسم کا خاتمہ کرنا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جس کے یہاں پھر بھی ایسا کوئی مسئلہ آئے تو اس کو روک دیا جائے کہ یہ توڑنے توڑانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو چوڑیوں کو نکالیں، زیورات جتنے ہیں سب کو نکالیں، جس طرح سے دوسرے زیورات کو نکالتے ہیں اس طرح سے چوڑیوں کو بھی نکالیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔